ماہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن جو ہیں وہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فجر کے اندر فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر میرے اور آپ کے پیارے نبی خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عام دنوں کے اندر کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہو۔ عشرہ ذوالحجہ کے اندر کرنے والے بہترین اعمال کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر کوشش کریں اپنی نمازوں کو بالکل بھی قضا نہ ہونے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ صدقہ و خیرات جیسے اعمال جو ہیں وہ ان 10 دنوں میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر ایک سب سے بڑا دن ہے جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یوم عرفہ کا دن جسے کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں بتایا کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سال کے اور آئندہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس عشرہ کا آخری اور 10واں دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن قربانی کا دن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس مال ہو، اسباب ہو، استطاعت ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔